یہ بات ہے اس رب کی جس نے دھوئیں سے آسمان بنا دیے، یہ بات ہے اس طاقت کی جس کے ایک حکم پر یہ آسمان اور زمین کانپ اٹھے۔ کبھی سوچا ہے انسان اس کائنات کے سامنے کتنا چھوٹا ہے، پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے اسی شہر کی گلیوں میں ایک شور برپا تھا، ایک تاریخ فیصلہ ہو رہا تھا، ایک بہت بڑی سازش تیار ہو رہی تھی۔ عتبہ بن ربیعہ، مکہ کا وہ سردار جس کی ہیبت سے لوگ کانپتے تھے، میں اسے اپنی باتوں کے جال میں جکڑ کر لاؤں گا۔ دولت، طاقت یا دھمکی، وہ ہر وار کرنے کو تیار تھا۔ یہ بات ہے مکہ کے مغرور سردار عتبہ بن ربیعہ کی۔ بالکل صحیح سنا آپ نے، یہ وہی عتبہ ہے جو اپنی عقل اور دولت پر ناز کرتا تھا۔ یہ بات ہے سورہ حامیم سجدہ کی۔ اسے اپنی جیت پر پورا یقین تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے کون ہے۔ اے بھتیجے، اگر تم دولت چاہتے ہو، اتنا سونا، چاندی اور خزانہ کہ تمہاری نسلیں بھی نہ گن سکیں گی، اور اگر حکمرانی کا شوق ہے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ مساجد میں امام صاحب اکثر یہ سورہ پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ان آیتوں میں ایسی کون سی فریکوینسی تھی، کون سی طاقت تھی کہ یہ آیتیں جب پہلی بار مکہ کی فضا میں گونجیں تو سننے والا اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ یا پھر کیا تمہیں کوئی دماغی خلل ہے؟ بولو۔ پھر ایک گہری خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے، اور پھر فضا میں وہ کلام گونجا جس کے سامنے پہاڑ بھی دب جائیں۔ صرف 2 حروف اور عتبہ کا سارا غرور مٹی میں مل گیا۔ کیا ہے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 7 سے 14 کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی؟ کیا آپ کو یاد ہے وہ کہانی جب قریش پریشان ہو چکے تھے؟ انہوں نے ہر طریقہ آزما لیا تھا، دھمکیاں، لالچ، بائیکاٹ، لیکن اسلام کا نور پھیلتا جا رہا تھا۔ ایک دن قریش کے سب سے بڑے لیڈر عتبہ نے کہا، عتبہ بڑے غرور میں سینہ تان کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہر انسان کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ جب عتبہ اپنی ساری کہانی جھاڑ چکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان اور ٹھہراؤ سے پوچھا، اے ابو ولید، کیا تمہاری بات ختم ہو چکی؟ عتبہ نے کہا ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اب میری سن۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ یہ عام الفاظ نہیں تھے، یہ سیدھا دل پر دستک دے رہے تھے۔ یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں تھے، یہ کائنات کے مالک کا پیغام تھا۔ اور پھر آواز آئی، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 9 پر پہنچے تو منظر ہی بدل گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، کیا تم اس ذات کا کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ اور تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، وہی تو رب العالمین ہے۔ سوچئے ذرا، عتبہ اپنے 360 پتھر کے بتوں کی بات کر رہا تھا، اور ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی گلیکسیز اور پلینٹ کی فارمیشن کی، یعنی کہ کائنات کی تخلیق کی بات کر رہا ہے۔ کیا جس نے پورا اسٹرکچر، پوری کائنات 2 دن میں کھڑی کر دی، تم اس کے سامنے ان مٹی کے کھلونوں کی بات کرتے ہو؟ پھر اگلی ہی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ، ماؤنٹینز جمائے اور ان میں برکت رکھی اور اس میں رہنے والوں کے لیے غذا۔ صرف 4 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اسٹرکچر بھی بنا دیا۔ سنو اس رب کا کلام جس نے 2 دن میں زمین کی بنیاد رکھی،
یہاں ذرا رک کر سوچئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین بنائی نہیں بلکہ اس کو رہنے کے قابل بھی بنایا۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ایگریکلچر کو ایجاد کیا ہے، کھیتی باڑی ایجاد کی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں نے تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی طے کر دیا تھا کہ گیہوں کہاں اگے گا، کھجور کہاں اگے گی اور پانی کہاں سے آئے گا۔ سب کچھ سیدھا اور ہموار تھا، پلین تھا، سب کچھ پلان کے مطابق تھا۔ اے اتبا، تم مجھے پیسوں کی لالچ دیتے ہو، جس نے پوری دنیا کے خزانے پیدا کیے، اس کے رسول کو تم چند سکوں کی خاطر خریدنا چاہتے ہو؟ لیکن اس کہانی کا سب سے خوفناک اور حیران کن موڑ آنا ابھی باقی ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زمین بن گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کا رخ کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں تھا۔ آ جاؤ تم دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے۔ تصور کریں کہ خالق کائنات خود فرما رہے ہیں، اپنی مخلوق یعنی آسمان اور زمین کو بلا رہا ہے، آؤ میرے حکم کی طرف۔ کیا زمین نے اتبا کی طرح بحث کی؟ کیا آسمان نے انسان کی طرح بہانے بنائے؟ نہیں دوستو، قرآن کہتا ہے ان دونوں نے اسی وقت کہا قال اتینا طائعین، ہم آ گئے اے ہمارے رب خوشی خوشی۔ اس بات نے اتبا کو توڑ کر رکھ دیا کہ یہ اتنے بڑے پہاڑ، یہ سمندر، یہ ستارے، یہ سب اللہ کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں، اور ایک انسان جو 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے وہ اکڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آیتیں پڑھتے گئے، اتبا کا رنگ پیلا پڑتا گیا، وہ اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر پیچھے کی طرف جھک گیا، اس کا سارا گھمنڈ، اس کی ساری ڈپلومیسی ہوا ہو گئی۔ بس کرو اے محمد، اللہ کا واسطہ بس کرو۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 13 پر پہنچے، اور اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو ان سے کہہ دو میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑاکے سے جیسا کہ عاد اور سمود پر گرا تھا۔ جیسے ہی اتبا نے عاد اور سمود کا نام سنا، وہ قومیں جو ہوا اور چنگھاڑ سے تباہ کر دی گئیں، تو اتبا سے رہا نہ گیا۔ سیرت کی کتابیں مسند ابی یعلا حدیث نمبر 1812 بتاتی ہیں اتبا دوڑ کر آگے بڑھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ دیکھا آپ نے وہ شخص جو ڈیل کرنے آیا تھا وہ بھکاری بن کر واپس لوٹا۔ اسے یقین ہو گیا تھا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ سیدھا رب العالمین کا حکم ہے۔ مکہ سے پیغام آیا ہے اتبا مر چکا، عاد اور سمود مٹ گئے، لیکن 1400 سال کے بعد آج یہ آیتیں مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آج ہمیں اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پر بڑا گھمنڈ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے نیچر کو کنٹرول کر لیا۔ سورہ حامیم سجدہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان کو 7 لیئرز میں بنایا اور اس کے نیچے آسمان کو چراغ یعنی ستاروں سے سجا دیا تاکہ تمہاری حفاظت ہو سکے۔
ہم رزق کے لیے پریشان ہیں، جاب نہیں مل رہی، فیوچر سیکیور نہیں ہے۔ ارے جس رب نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے صرف 4 دن کے اندر پوری زمین کا رزق پلان کر لیا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہارا لنچ اور ڈنر بھول گیا؟ ہم غفلت میں ہیں۔ دیکھیے آسمان اور زمین کے کیا الفاظ تھے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بلایا تو انہوں نے کیا کہا، ہم آتے ہیں خوشی خوشی۔ ہمارے الفاظ کیا ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں، ابھی تھوڑی دیر میں، اور اسی طریقے سے ہماری پوری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم زمین اور آسمان سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں۔ دوستو ان آیتوں کا میسج کلیئر ہے، یا تو خوشی خوشی اپنے رب کے حکم پر لبیک کہہ دو اور اپنے رب کے حکم پر نمازوں کے لیے اور نیک کاموں کے لیے چلے آؤ، یا پھر قوم عاد اور سمود کی طرح عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امید کرتا ہوں کہ سورہ حامیم سجدہ کی ان آیتوں نے آپ کے دل پر بھی دستک دی ہوگی۔ میرا مقصد صرف ویڈیوز بنانا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے دلوں میں بسا لیں اور قرآن کا پیغام ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں اچھا سا رچ بس جائے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسل، آپ کے بچے عتبہ کی طرح گمراہ نہ ہو بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یقین والے بنے، تو قرآن سے جڑ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے آخرت کی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور قوم کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔